رحمه الله. اللهم متعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله تعالى عنه علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ حدیث پاک کی کتاب جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جس کی حدیث پڑھی گئی ہے، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ اسے بخاری شریف کہتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں کچھ باتیں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں کہ اس حدیث پاک کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا لمبا نام ہے اس حدیث کا، الجامع المسند المختصر الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ چونکہ اس حدیث پاک کے جمع کرنے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، انہی کی بستی کی طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے اسے بخاری شریف کہتے ہیں۔ ابھی جو حدیث آپ کو سنائی گئی ہے اس کی سند میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، تقریباً 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے اس بخاری شریف کو جمع کیا ہے۔ اس بخاری میں 9080 پر 2 احادیث ہیں۔ 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے اختصار کیا ہے، 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے منتخب کر کے 9080 پر 2 احادیث کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جن اساتذہ سے انہوں نے حدیث لی ہے وہ سب کے سب اپنے درجے کے بہت ہی اونچے درجے کے اساتذہ ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں، گزشتہ مجلس میں بھی بخاری کی سند آپ کے سامنے سنائی گئی تھی، احتیاطاً برکتاً اس مجلس میں بھی میں آپ کو بخاری کی سند سناتا ہوں، کیونکہ جب تک آدمی جس سے حدیث لیتا ہے، جس سے حدیث پڑھتا ہے، ان کے اساتذہ معتبر نہ ہوں تو پھر کیا اس کا اعتبار کہ اس نے جو حدیث حاصل کیا ہے وہ سب کی سب صحیح ہوگی؟ چنانچہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے ہسپتال کو کھولا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے، تو حکومت سب سے پہلے اس سے یہی پوچھے گی کہ تمہاری سرٹیفکیٹ، تمہاری سند کہاں ہے۔ جب تک اس کے پاس اس کی سند موجود نہیں رہتی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لوگ علاج کرانے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ بالکل یہی مسئلہ اس سے اعلیٰ درجے کا یہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ یہاں اساتذہ کا کن سے حدیث پڑھی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیے میں آپ کو احتیاطاً میں سند سناؤں کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہاں کے بعض علماء اکرام نے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی۔ اس حدیث بخاری کی سند اور خصوصیت کے ساتھ اس حدیث کی سند یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث لی ہے، حدیث پڑھی ہے، سنی ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث لی ہے حضرت شاہ عبد الغنی ابن شاہ ابی سعید مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث حاصل کی ہے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی ثم مکی سے، انہوں نے یہ حدیث حاصل کی ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث حاصل کی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے حضرت شاہ علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث لی ہے حضرت شیخ ابو طاہر صاحب کردی ثم مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے استاد ہیں حضرت شیخ ابراہیم بن حسن کردی ثم مدنی، انہوں نے حدیث لی ہے شیخ احمد بن محمد یونس کشاشی سے، انہوں نے حدیث لی ہے شیخ احمد بن علی شنابی بصری ثم مدنی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے علامہ شمس الدین محمد بن شہاب الدین رملی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ الاسلام قاضی القضاء زکریا بن محمد قاہری سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ حافظ الدین ابن حجر عسقلانی قاہری سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مدنی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ ابو علی حسن بن مبارک زبیدی ثم بغدادی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ عبد الاول سجدی حرمی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ ابو عبداللہ محمد شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد حموی سرخسی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ محمد بن یوسف فربری سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ محمد بن ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حدیث سنی ہے شیخ علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے سید المرسلین محمد عربی سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث کی سند ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ بھی سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ابھی تذکرہ آیا، ان کا اصل نام ہے محمد، ان کے والد صاحب کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، پردادا کا نام ہے مغیرہ، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے برقسبہ۔ یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، جو اس کا علاقہ ہے۔ برقسبہ کاشتکار کو کہتے ہیں، کھیتی کرنے والا۔ یہ اپنے بخارا کے حاکم جن کا نام یمن جعفی لکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ پر یہ برقسبہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ ساتھ جعفی لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں، آج بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا، نئے سے اسلام میں داخل ہوتا، تو سب سے پہلے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اسے کسی اور دوسرے کے ساتھ جوڑ کر یہ کہہ دیتے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔
اسے مواخات کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ مواخات کا نظام 2 مرتبہ صحابہ میں ہوا کہ 2 صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا۔ ایک تو یہ نظام تھا جس کی وجہ سے وہ جو شخص نئے طور پر اسلام میں داخل ہوا بہت ساری پریشانیاں حالات سے بچ جاتا تھا۔ ہر قدم پر جو اس کا دینی بھائی ہے ہر قدم پر اس کو ساتھ دیتا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی، دوسری صورت یہ ہوتی کہ کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا، اس سے معاہدہ ہوتا کہ دیکھیے آپ زندگی بھر آپ میرا ساتھ دیں گے، ہر معاملے میں آپ میرا ساتھ دیں گے، میرے نفع میں، میرے نقصان میں، میری خوشی میرے غم میں، ہر جگہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ زندگی میں کبھی مجھ پر کچھ پریشانیاں بھی پیش آ جائیں آپ مجھے ساتھ دیں گے۔ دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو یہ ملے گا کہ میرے مرنے کے بعد جتنے بھی میری وراثت کا مال ہوگا یہ وراثت کا مال اولاد نہ ہونے کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ یہ 2 طریقے ہوتے تھے جس کی وجہ سے لوگ نئے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں رک کر میرا عزیز و بھائیو چیز سمجھنی ہے، دیکھیے دین کی محنت مختلف طریقے سے ہو رہی ہے، ہر محنت کرنے والے اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں۔ ایک انسان کے لیے جہاں آنکھ چاہیے ناک بھی چاہیے، ناک چاہیے کان بھی چاہیے۔ آنکھ اگر یہ اعتراض کرے کہ سب کا سب کام میں کر رہا ہوں، تم جو ہو آ کر غلط ہو، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، غلط۔ یہی بات اگر یہ ناک کان سے کہے کہ تم تو کچھ نہیں کر رہے ہو، پڑے ہوئے ہو، حرکت کرنا، آواز کرنا، بات چیت کرنا یہ سب میرا کام ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہر چیز بالکل اپنی جگہ مفید ہے، اللہ نے ہر ایک کو حکمت کے تقاضے کے تحت میں پیدا کیا ہے۔ ایسے دنیا میں جتنے بھی دین کی نسبت پر کام ہو رہے ہیں سب کام برحق ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ان کا ساتھ دیجئے، ساتھ نہیں دے سکتے آپ خاموش رہیے۔ یہ کہنا کہ تمہارا کام غلط طریقہ ہے۔ دین کا ایک کام مدرسے والے کر رہے ہیں، مبارک ہے ان کا کام، ایک کام دعوت و تبلیغ کا ہے، مبارک ہے یہ بھی کام، ایک کام اللہ والوں کا ہے، خانقاہ والوں کا ہے، ایسی جگہ مناسب مبارک ہے۔ اب اس میں سے مدرسے والے یہ کہیں کہ دعوت کا جو کام ہے یہ بالکل غلط ہے، سب کا سب کام ہم ہی کر رہے ہیں، غلط ہے۔ اور ایسے ہی ایک طبقہ ہے جس کا کام ہی ہے کام کرنا ہے، اعتراض کرنا، جبکہ یاد رکھیے اسلام کا مزاج اعتراض کا نہیں ہے۔ دعوت کا کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرو، بجائے کرنے کے الٹا اعتراض کرنا کہ یہ دعوت کا کام حدیث میں کہاں ہے، اگر کرنا ہی ہے تو غیر مسلموں میں کام کرو، مسلمانوں میں کیوں کام کرتے ہو؟ آج تک کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو جا کر کہتے ہوئے آپ یہی کام کیوں کر رہے ہیں، آپ آنکھ کے اسپیشلسٹ کا کام بھی کیجئے؟ تو کیا کہے گا؟ یہ کام میں کر رہا ہوں، آنکھ کا کام تم جا کے کرو، میں نے کب تم کو منع کیا ہے؟ تو ہر دنیا میں کام کرنے والا ایک ایک کام کو لیا ہوا ہے، دعوت کا کام کرنے والا ایک کام کو لیے ہوئے ہیں، ان کو کرنا کہ یہ خود یہ کام کہاں ہے، غیر مسلموں میں کام کرو، تو اعتراض کرنے کی وجہ آپ کو کام کر دے، کون منع کیا آپ کو کام کرنے سے؟ تو یہ کام کرنا ہی غیر مسلم ہے تو آپ کیجئے، کون منع کرتا ہے؟ جو کام کر رہا ہے اس پر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، چلیے غیر مسلموں میں ہم نے کام کیا، 4-5 افراد کھڑے ہوئے مسلمان ہو گئے، اب ان جو نو مسلم طبقہ ہے ان کو کون ساتھ دے گا؟ سب سے پہلے نوجوان بچے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اعتراض کرنے والے کیا اپنی بچیاں اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دے سکیں گے؟ اگر ان بیچاروں پر کچھ حالات آ جائے تو ان سے یہ کہہ سکیں گے کہ سب سے پہلے ہم سامنے رہیں گے، حالات ہم پر آئیں گے، ہم ہر قدم پر آپ کو بچائیں گے، کون کہہ سکتا ہے اسے؟
چنانچہ ایک موقع پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں میں کام کیوں کر رہے ہیں، غیروں میں آپ کام کیجئے؟ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی آپ کام کرو، ہم کو کیوں منع کرتے ہو؟ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا غیروں میں کام کرنے سے، آپ کام کرو۔ دوسری فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ چلو مسلمان ہو گئے، ہم نے محنت کی۔ یہ طبقہ خاص طور پر ہمارے ہندوستان کی سرزمین انتہائی نرم مٹی کی ہے، فی نفسی ہی لوگوں میں شرارت نہیں ہے۔ اس سرزمین کی خاصیت جو اس پر احسان کرتا ہے اس کی پوجا کرتی ہے، اس مٹی کی خاصیت ہے۔ یہاں کے باشندوں میں، ہمارے اس ملک کے لوگوں میں اعتراض کرنا، دشمنی کرنا نہیں ہے۔ خامخواہ کچھ افراد ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے محنت کی، سب لوگ مسلمان ہوئے، کیا ان سب کی ساری ضرورتیں تم پوری کرو گے؟ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیو، ایسا نظام آج نہیں ہے، اتنا قوی ایمان آج نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ جو بھی مسلمان ہو جائے گا میں اپنی بیٹی اس کو دوں گا، اپنے بھائی کی بیٹی اس کو دلاؤں گا، اس کو تجارت میں اپنے ساتھ شریک کروں گا، ہر قدم قدم پر میں اس کو ساتھ دوں گا۔ ایسا نہیں، یہ چیزیں پہلے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بردسبا جو کاشتکار تھے، بردسبا یہ تو مسلمان نہیں ہوئے، میں نے جو پہلے کہا بردسبا مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو کاشتکاری کی حالت میں، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے مغیرہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، وہاں کے حاکم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو جعفی کہتے ہیں۔ تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بردسبا جو مشہور ہیں کاشتکار تھے، وہ تو مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بیٹے مغیرہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ابراہیم یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے اچھے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے صاحب ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، انہی کے بیٹے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو معلوم یہ ہوا یہ عرب کے نہیں ہیں، یہ عرب کے نہیں ہیں، عرب کے علاوہ عجم کے ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگوں کو، ساری عربوں کو یہ ناز ہوتا ہے کہ بولنے والے زبان صرف ہم ہیں، بولنے کا حق ہم کو ہے، ہمارے علاوہ ساری کی ساری دنیا وہ عجم ہے، بولنا نہیں آتا۔ کیا انہوں نے محنت کی ہوگی ایک عجم کے رہنے والے، عرب کے نہیں، غیر عرب کے رہنے والے کیا محنت کی ہوگی، اس محنت، وہ محنت اللہ کو کتنی پسند آ گئی ہوگی۔ ان کی یہ کتاب بخاری شریف کو آج وہ مقام ہے کہ اور دنیا تو دور کی بات ہے، عرب کا کوئی شخص جب بھی بخاری کا نام آتا ہے تو اس کی گردن بھی جھکنی پڑتی ہے عظمت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص خاندان کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ترقی نہیں کرتا، اس کی جو ترقیاں ہوتی ہیں اس کی اپنی قربانی سے حاصل کی جانے والے صفات سے وجہ سے اس کی ترقیاں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بڑی عجیب طریقے سے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے فرما رہے ہیں، ہماری اس مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں جو ہمارے سامنے اس وقت میں آئیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی چیز انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ باب ہے، یہ بیان ہے اس بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ گزشتہ مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، پھر احتیاطاً وہ باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ میرے عزیزو بھائیو بزرگوں، اس دنیا میں انسان عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں انسان عمل کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہر عمل کرنے والے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر کیا کام کرو گے؟ کوئی کام آپ کو آتا ہے نہیں تو کیا کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے 3 راستے رکھے ہیں۔
3 طریقے رکھے ہیں ہماری اپنی آسان زبان میں۔ سب سے پہلی چیز انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ 5 طریقے سے، 5 چیزوں سے۔ ایک ہے اس کی آنکھ دیکھ کر بتا دیتی ہے کہ یہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ اچھی ہے، طبیعت کو پسند ہے یا کہ پسند نہیں ہے، یہ آنکھ سے آ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کی زبان سے، زبان چکھ کر بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ہے کیسے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھاری ہے، طبیعت آپ کی قبول کرے گی یا کہ قبول نہیں کرے گی۔ تیسرا طریقہ اس کی ناک سن کے بتا دیتی ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے۔ ایک اور طریقہ اس کا کان میں جب آواز پڑتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے، اپنوں کی آواز ہے، لڑائی کی آواز ہے، خوشی کی آواز ہے، دشمنوں کی ہے، دوستوں کی ہے، اچھی ہے، بری ہے، یہ سب کا سب اس کان کے ذریعے۔ ایک اور طریقہ چھو کر، آدمی کسی چیز کو چھو کر بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہے، چھو لیا اس کو پتا چلا کہ اس کا آم گرم ہے، نبض پر ہاتھ رکھا، رگ پر ہاتھ رکھا، رکھ کر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ طبیعت کے اندر کیا خرابی ہے۔ تو یہ 5 طریقے اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ 5 طریقے سے انسان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن انسان کی ضرورت صرف اسی سے پوری نہیں ہوتی۔ یہی 5 چیز علم کی آخری حد نہیں ہے، علم کی آخری حد نہیں ہے۔ وہاں چلنے کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں یہ 5 چیزیں عاجز آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک شاندار قسم کی گاڑی ہے، گاڑی شاندار قسم کی ہے، آنکھ نے گاڑی کو دیکھا، اس کی رنگ کو دیکھا، اس کی کمپنی کو دیکھا، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہ فلانی گاڑی ہے۔ لیکن نفس آنکھ سے دیکھ کر آپ کیسے فیصلہ کرو گے کہ کس نے اس کو بنایا ہے؟ آنکھ کا کام تو وہ نہیں ہے، ناک کا کام بھی وہ نہیں ہے، کان کا کام بھی وہ نہیں ہے، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر کیسے بتائیں گے کہ کس نے بنایا ہے؟ اب اس کا بنانے والا کون ہے، اس کے پیچھے کیا محنتیں ہوئی ہیں، چیزوں کو کیسے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تو جہاں یہ 5 چیزوں کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور ایک مثال، زمین کو دیکھتے ہیں، ہر انسان زمین کو دیکھتا ہے، لیکن آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ آپ آنکھ سے دیکھ کر کیسے فیصلہ کریں گے کہ زمین حرکت کر رہی ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا جتنا بھی علم ہے وہ صرف آنکھیں کے ذریعے سے ہے، آنکھ سے جو چیز نظر آ رہی وہی صحیح، جو نظر نہیں آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ زمین مجھے تو بالکل حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، اس لیے زمین کچھ حرکت نہیں کر رہی ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے وہ غلط ہیں، کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو زمین کی حرکت کا علم نہ آپ آنکھ سے فیصلہ کر سکیں گے، نہ کان سے ہے، نہ ناک سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ چھو کر ہے۔ اس کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی ترقی اور ساری دنیا کا کمال وہ سب کا سب صرف اور صرف عقل کا ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں جس شخص کے پاس جتنی اونچی عقل ہوتی ہے وہ اتنا اونچا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا کو آج عقل والے چاہیے، دماغ والے چاہیے، ساری دنیا کو یہی چاہیے، یہ عقل ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، ایک حد وہ بھی آتی ہے جہاں عقل بالکل حیران ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ کر نہیں سکتی۔ دیکھیے، ہر علم حاصل کرنے کے جتنے ذریعے ہیں ان کی طاقت، ان کی حد ایک متعین ہے۔ آپ ہاتھ سے کسی کو چھونا ہو ایک مخصوص حد تک چھو سکتے ہیں، حد سے زیادہ گہرا نہیں چھو سکتے۔ آپ کہہ جائیں گے کہ میری طاقت سے بڑھ جائے۔ دیکھنا ہے تو ایک حد ہے، وہیں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی دور کی چیز آپ دیکھ نہیں سکتے۔
سننا ہو، چکھنا ہو، سننا ہو، سب کے سب ایک حد ہے، اس سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے عقل کی ایک حد ہے، اس کے بعد عقل بالکل عاجز آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں عقل عاجز آ گئی، مثلا آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ مجھ سے چاہتا ہے، یہ آپ کی عقل کیسے فیصلہ کرے گی کہ پیدا کرنے والا اسے کیا چاہتا ہے؟ عقل بالکل عاجز صاف طور پر کہے گی کہ ہمیں معلوم نہیں۔ میرا پیدا کرنے والا کیا مجھ سے چاہتا ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا بالکل ساری کی ساری دنیا بیکار پیدا کی گئی ہے، وہ تو کوئی پاگل آدمی بھی کام نہیں کرتا، کوئی آدمی دکان شاندار قسم کا سجایا ہے، وہ کہے میں نے فالتو کے طور پر ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے کہا ہے، دنیا اسے بیوقوف کہے گی۔ اتنی بڑی دکان تم نے سجایا، چیزوں کو لا کے تم نے اتنا بہتر سے بہتر چیزوں کو تم نے رکھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں ایسے فالتو ہے۔ دنیا میں آدمی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے کیسے ہوگا؟ اللہ نے چاند کو بنایا، مقصد ہے، کیوں؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج کو پیدا کیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، بارشیں اپنا کام کر رہی ہیں، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ تم یہ کہو کہ انسان بیکار فالتو پیدا ہوا، کیسے فالتو ہو سکتا ہے؟ تو ہر انسان کا یہ فیصلہ کرنا کس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کس سے وہ خوش ہوگا، کن کاموں سے وہ ناراض ہوگا، اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ اس کا فیصلے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وحی کا علم اللہ نے بجز انبیاء علیہ السلام کے دنیا کی کسی کو بھی وحی کا علم عطا نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ سب سے پہلے یہ باب شروع کر کے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں دین اسلام کا پورا مدار، پورا کا پورا دین اسلام، یہ سب کے سب وحی الہی پر ہے، انسان کی عقل پر نہیں ہے، انسان کی عقل پر نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اسلام کے کسی حکم کو وہ اپنے عقل سے پہچاننا چاہے، فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہیں، عصر کی 4 رکعت کیوں ہیں، اپنے عقل سے فیصلہ کرنا چاہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہی جواب دیا جائے گا دین اسلام کا مدار ہی عقل پر نہیں، یہ تو سراسر وحی الہی پر ہے۔ آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو یہ تلاش کرو تو کیا واقعی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا واقعی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ معلوم کیجئے۔ نماز کا مسئلہ آ گیا، آپ یہ معلوم کرو کہ کیا واقعی اسلام کا حکم ہے۔ روزے کا مسئلہ آ گیا، آپ یہ واقعی معلوم کرو کیا اسلام کا حکم ہے۔ اور نکاح طلاق کا مسئلہ آ گیا، آپ یہ معلوم کرو کیا واقعی اسلام کا حکم ہے۔ اس پر اپنی طرف سے یہ کہنا ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ سوال تو ان لوگوں سے جا کر کیجئے جو اپنی دنیا کے قوانین کو عقل کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ دین اسلام کی چیزیں عقل پر ہے ہی نہیں، یہ تو سراسر وحی الہی پر ہے، وحی الہی پر ہے۔ انسان اپنی چیزوں کو نہیں جان سکتا، ہر ہفتے ناخن بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، حکم یہ ہے کہ ناخن کو کاٹو، آپ اعتراض کرنا شروع کیے کیوں ناخن بڑھ رہے ہیں، ناخن کو ختم نہیں کر دیتے، ختم کر دو، انگلی کو کاٹ کے پھینک دو۔ آپ نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ ناک چہرے میں کیوں ہے، سر کے اوپر کیوں نہیں ہے، کاٹ دو۔ اپنے جسم میں جو چیزیں اس کی حکمت ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ آنکھیں یہیں پر 2 جگہ کیوں ہیں، 2 آنکھیں کیوں بنائیں، کیا ایک آنکھ سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ اس کا فیصلہ تم نہیں دے سکتے، انسان نہیں دے سکتا۔ تو اسلام کے احکامات کو اپنے عقل کی کسوٹی پر یہ کہنا کہ میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری عقل ہے ہی کیا؟
جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے جسم کی ہر چیز کی طاقت کی ایک حد ہے، کیوں نہیں مانتے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اسلام کا حکم عقل کے خلاف نہیں، کوئی اسلام کا حکم عقل کے خلاف نہیں، سراسر عقل کے مطابق ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ اس حکم کو ہم پہچان سکیں، یہ کہنا پڑے گا۔ آپ کسی کے پاس علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پہلے تحقیق کیجئے کیا وہ ڈاکٹر واقعی قابل اطمینان ہے؟ آپ کو اطمینان ہونے جائیے۔ اس نے انجیکشن لیا، انجیکشن آپ کے ہاتھ میں چڑھا رہا ہے، اس سے تم نے کہا کہ یہاں کیوں ڈال رہے ہو، سوراخ تو ناک میں ہے، ناک میں چڑھاؤ، پاگل ہو؟ تم نے کہا کہ میری عقل میں بات نہیں آتی، جسم کے حصے میں سوراخ نظر نہیں آتا، وہاں جا کے تم انجیکشن سے چڑھا رہے ہو، انجیکشن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہذا ابتدا کی جو سوئی ہے اس سوئی کو نکال کے پھینک دو، بقیہ چیز پر ناک میں رکھو، چڑھاؤ۔ پاگل ہی کہیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں سب تمہاری عقل کام نہیں کرتی، یہاں ہم جو کہیں گے اسے ماننا پڑے گا۔ تم نے کہا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، تمہاری عقل میں نہیں آتی، گھر جا کے سو کے اٹھو، ساری دنیا یہی کہتی ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو بزرگوں کو سمجھنا چاہیے دین اسلام کا ہر حکم وحی الہی پر، دین وحی جسے کہتے ہیں اللہ رب العزت کا خاص پیغام ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اسی خاص پیغام کو امام بخاری علیہ رحمہ کو آگے بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ جو خاص پیغام انبیاء کی طرف کیسے آتا تھا، انبیاء کی طرف کیسے آتا تھا۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، ایک تو اسی بیان کریں گے، اور دوسرے وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وضاحت میں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کریں یہ وحی کا نظام صرف سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذات کوئی خاص نہیں، اللہ نے جیسے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ہے، ایسے ہی وحی کا سلسلہ آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی وحی آئی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد دیگر جتنے نبی ہیں سب پر وحی آئی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہیں، یہاں نوح علیہ السلام کا کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی ایسے ہی وحی آپ کے پاس بھی آئی۔ سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیش ہیں، ان کے بیٹے بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت ادریس ہیں، ان کے بعد بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت الیاس ہیں، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اتنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کا کیوں نام لیا گیا؟ تو سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو جنت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہاں جو وحی آئی ہے اس وحی کا عام تعلق دنیاوی چیزوں کے ساتھ تھا، مثلا کھیتی کیسے بونی ہے، اناج کو کیسے کاٹنا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے ہیں وہیں سے گھیو کو لے کر اس دنیا میں آئے، اسی گھیو کو انہوں نے اس زمین پر انہوں نے کاشت کیا۔ تو یہ انسان کی عام دنیا کی ضرورت کی چیزیں، دنیا کو آباد کرنا ہے تو آدمی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت، اور جسم کو چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت، اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت، عام طور پر ان انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے وہ دنیا کی ان ضروریات کے متعلق، وہاں حلال و حرام کی وحی نہیں آئی کہ یہ چیز حرام ہے اللہ تم سے ناراض ہوگا، یہ چیز حلال اور جائز ہے اسے اپناؤ اللہ تم سے خوش ہوگا، یہ وحی عموماً ان پر نہیں تھی۔ اس وحی کا سب سے پہلے سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہوا۔
کہ حلال کیا چیزیں ہیں، حرام کیا چیزیں ہیں، ان کی وحی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر آئی۔ چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ جنہوں نے حلال کو اپنایا، اللہ کے جائز کردہ چیزوں پر عمل کیا، کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا، عذاب الہی آیا، سب کے سب لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ دیکھیے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کو کہنا یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ بیان کرنا تھا۔ اس درمیان میں جو حدیث لائے ہیں آپ دیکھیے عجیب مناسبت ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنی سند بیان فرمائی، حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول۔ امام بخاری نے اپنے اساتذہ کے نام لیے، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے میرے استاد حمیدی سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے محمد بن ابراہیم تیمی سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے علقمہ بن وقاص لیثی سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا تعلق دل کے ارادوں کے ساتھ ہے۔ کیا بیان کرنا تھا؟ وحی کا بیان۔ انہوں نے باب عنوان قائم کیا ہے وحی کو، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا تعلق دل کے ارادوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز اس مجلس کی مناسبت سے آپ یہ سمجھیں، امام بخاری نے آگے وحی کے حالات بیان فرمائے، وحی کیسے آئی، پیغمبر کیسے آئی۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ حدیث لا کے بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا ہے جتنے انبیاء علیہ السلام پر وحی آئی، جتنے انبیاء علیہ السلام پر وحی آئی، ان تمام کی تمام وحیوں میں مشترک چیز جو تھی وہ سب کے سب اخلاص نیت ہے۔ ہر نبی پر جو وحی آئی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں وحی آئی ہے، ان تمام وحیوں میں مشترکہ بات وہ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاص نیت ہے۔ سب انبیاء کو اس زمانے کے ان کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہر عمل کا تعلق انسان کے ارادوں کے دل کے ارادوں کے ساتھ ہے۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، عمل کے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے نیت ہوتی ہے ایسے عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ایک چیز اس وقت میں چونکہ وقت ہو چکا ہے، ایک بات عرض کر کے بقیہ بات انشاءاللہ اگلے مجلس میں عرض کروں۔ بتانا یہ ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی، نیتوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے دنیا میں کیا انقلابات آتے ہیں۔ جتنے انقلابات، جتنی بربادیاں اور جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ساری کی ساری خرابیوں کی بنیاد وہ صرف اور صرف نیت کا غلط ہونا ہے۔ وہ مکہ المکرمہ، وہ سرزمین عرب کی جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، عرب کی یہ سرزمین ایسی زبردست سرزمین تھی، دونوں طرف، ایک طرف تو کسریٰ کی سلطنت ہے، دوسری طرف قیصر کی سلطنت ہے۔ اتنی بڑی سلطنتیں ہونے کے باوجود کسی کی ہمت یہ نہیں ہو سکی سرزمین عرب پر حملہ کر کے ان کو اپنے ملک میں شامل کر دیا۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے سخت مزاج کے لوگ یہ عرب تھے، جن عربوں کے اندر اتنی زبردست اختلافات،
ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ آپس کی لڑائی. جب تک ایک دوسرے سے آپس کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی ان کو سکون نہیں ملتا تھا. یہ حال کب تھا؟ یہ حال اس وقت تک تھا جب کہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی. جب ان کی نیتیں صحیح ہوئی، نیتیں میں ان کا فرق آ گیا، دل کے ارادے ان کے بدل گئے، پھر یہی سرزمین عرب جن کو دنیا کی کوئی قوم منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے صرف اور صرف جو ان کا کام سب سے اہم کام یہ کیا، دل کے ارادوں کو بدلا.